کرنی تھی وہ پورے مہینے کرنی تھی، اس شخصیت پر ہم گفتگو نہ کر سکے، اور میری مراد افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا عنہ کی ذات ہے کہ جو امت میں اتنی بڑی اور اتنی قداور شخصیت ہے کہ ہم دیگر اور اولیاء بزرگوں کا عرس منائیں، بلکہ ہم سرکار اعلیٰ حضرت کا جب مہینہ آتا ماہ سفر تو اس میں ہم پورا مہینہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے تجدیدی کارنامے سے انداز کے ہیں کہ امام کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے۔ جب ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے تو پورا مہینہ ہم سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور سرکار غوث پاک کا مقام اور مرتبہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ امت کے سامنے سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا جائے، لیکن ان سب ہستیوں، ان سب زوات، ان سب شخصیات کے مقام اور مرتبے کو ایک طرف رکھیے، جو مقام امت میں نہیں بلکہ پوری کائنات میں، صرف امت محمدیہ کی بات نہیں ہو رہی، صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جناب آدم سے لے کر کے جناب عیسیٰ تک علیہ السلام جتنے انبیاء آئے، اور اس کے بعد میرے محبوب علیہ السلام، ان تمام کی جتنی امتیں آئیں، ان امتوں میں جتنے بڑے بڑے عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار اور اللہ رب العالمین کے مقرب ترین افراد آئے، ان تمام افراد اور ان تمام افراد کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ کے اغواص، اقطاب، ابدال اور سارے اولیاء کرام، ان سب کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں جناب صدیق اکبر کے ایمان کو رکھا جائے۔ اس بات پر اجماع ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، یعنی میں اپنی بات کو بھاری بنانے کے لیے دلائل پیش کروں، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس بات پر امت کا ایسا اجماع ہے اور اس بات پر امت ایسے متفق ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے 1400 سالوں سے امت میں پیدا ہی نہیں ہوئی کہ اللہ رب العالمین کے اس کائنات میں انبیاء کرام کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہے تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی شخصیت اور اتنا بڑا آپ کا رتبہ اور مقام ہے، تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم تو پورا مہینہ نہیں، پورا سال نہیں، پوری زندگی ابو بکر کرتے رہیں۔ وہ جس نے نعرہ لگایا اس نے خوب لگایا، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، نہیں ہے جس کو کوئی ڈر ابو بکر ہے، چرچ جس کے عرش پر ابو بکر، لگے گا نعرہ فرش پر ابو بکر، لٹایا جس نے سارا گھر ابو بکر۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ اچھا، پھر جب میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی نا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہم ان کا کمپیریزن کریں دیگر تمام اولیاء کرام کے مقابلے میں تو آپ کا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہے۔ اچھا، میں یہ بات یہاں پر اس سے پہلے عرض کر دوں کہ ویسے تو بالترتیب بیان کیا جانا چاہیے صدیق اکبر کو، یعنی بالتفصیل اور بالترتیب کہ صدیق اکبر اسلام کے آنے سے پہلے کس حالت میں تھے، آپ کی پیدائش کیسی ہے، آپ کا گھرانہ کیسا ہے، آپ کا نسب کیسا، آپ 7ویں پشت میں حضور سے جا کے مل جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں وہی طاہر طیب ستھرا نسب ہے جو میرے محبوب علیہ السلام کا ہے۔ آدم سے لے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جتنے اشخاص آئے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے مقرب متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، یہ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میرا نور پاک پشتوں اور پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا جناب سیدنا عبداللہ کی پشت میں، اور ان سے جناب سیدنا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اتھر میں منتقل ہوا، اور پھر وہ نور محمدی اس دنیا کے سامنے اپنے محبوب علیہ السلام امت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جلوہ گر ہوا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو عالی نسب ہے، جو ستھرا نسب ہے، جو خوبصورت نسب ہے، اس میں 7ویں پشت میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا اور حضور کے دادا ایک ہو جاتے ہیں، اور پھر آگے یہ سلسلہ ایک ہی طریقے سے اوپر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ قریشی بھی ہیں کہ آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ کے بچپنے کو، پھر آپ کی جوانی کو، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر پاک 38 سال ہے۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری عمر کے اعتبار سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ 2 سال چھوٹے ہیں، اور آپ کا وصال بھی پیارے آقا علیہ السلام کی ہی عمر میں ہوا۔ 63 سال میں حضور کا وصال ہوا، کمال کا محبوب ہے۔
کمال کا محب ہے. وصال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں ہوا. سرکار کا وصال 63 سال کی عمر میں اور صدیق اکبر کا وصال بھی 63 سال کی عمر میں. پھر جناب ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں بابا نے پوچھا کہ عائشہ یہ بتاؤ آج دن کون سا ہے؟ کہا بابا پیر ہے. کہا یہ بتاؤ کیا میرے محبوب بھی اسی دن گئے تھے نا؟ کہا ہاں بابا پیارے محبوب بھی اسی دن گئے تھے. کہا بس آج دن یا آج کی رات ابو بکر کی آخری ہوگی. اتنا اللہ تعالیٰ نے علم بھی عطا فرمایا اور حضور سے محبت کا عالم دیکھیے, یعنی کہیں پر حضور سے جدا نہیں ہوئے. حضور کے دوستوں میں, حضور کے ساتھیوں میں سب سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچنے والے بھی یہی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ان کو بالترتیب بیان کیا جانا چاہیے. ان کا نام, نسب, مقام, مرتبہ, حضور کی بارگاہ میں ایمان لانا, سفر و حضر کے وہ مراحل, وہ جو ہمارے ہاں لوگ غار ثور جاتے ہیں, بلکہ غار ثور جاتے ہی کتنے, غار حرا تو ایک تعداد ہے جو جاتی ہے, لیکن غار ثور غار حرا کے مقابلے میں دگنی مساوت رکھتا ہے. اور غار ثور جاتے ہوئے آج تو سیڑھیاں بن گئی ہیں, بعد اب اسٹیپ بنا دیے ہیں, اگرچہ وہ کچھ اونچے نیچے ہیں, لیکن اس دور کے اعتبار سے جب 1400 سال پہلے کا ہم غار ثور دیکھتے ہیں, وہ پہاڑ دیکھتے ہیں, اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت فرق ہے. ظاہر پہاڑ نیچے آتے ہیں, نشیب و فراز سے پھر لوگوں کے آمد و رفت سے رستے بن جاتے ہیں. تو آج غار حرا جانے میں لوگوں کے گھٹنے جواب دے جائیں, اور جس کا غار حرا کا دگنا غار ثور کی مسافت, اور وہاں ہم نے دیکھا لوگوں کی بہت کم تعداد جاتی, نہیں جاتے لوگ, ہمت جواب دے جاتی. یعنی میں جب 2019 میں غار ثور پہ گیا تو آنے کے بعد میں ایسے چل رہا تھا کہ مجھے میرے گروپ والوں نے دیکھ کے پوچھا کہ کیا تمہارے جو ہے وہ گھٹنے جواب دے گئے, یا عمر کا تقاضا ہے, یا بوڑھے ہو گئے ہو, یعنی اس طرح کر کے مزاح کر رہے تھے. اتنی شدت کی تکلیف گھٹنوں میں شروع ہو گئی تھی. صدیق اکبر کو عجیب اللہ رب العالمین کے محبوب سے محبت تھی, نرالی محبت کہیں ہم, کہ انہوں نے صرف غار ثور تک کا سفر نہیں کیا, بلکہ حضور کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کے غار ثور کا سفر کیا. عقل اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے, لیکن جب ہم جناب صدیق اکبر کی محبت دیکھتے ہیں تو شاعر کہتا ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. جب محبت ہوتی ہے تو بے خطر ہی کود پڑا آتش نمرود میں عشق. وہاں دیکھا نہیں گیا کہ آگ بھڑک رہی ہے, پرندہ قریب سے جائے تو بھی جل جائے, کہا نہیں, بے خطر کود پڑا, آنکھ بند کی, اور ابراہیم علیہ السلام نے آگے نمرود میں چھلانگ لگا دی. جبرائیل آ گئے, کہا ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ, کہا تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے. جانتے ہیں رب کا ہی فرشتہ ہے, یہ وحی الہی پر مامور بھی ہے, اللہ سے اجازت لے کے ہی آیا ہوگا. جبرائیل پوچھتا ہے کوئی حاجت ہو تو بتاؤ, کہا تجھ سے کچھ نہیں ہے. کہا پھر جس سے ہے اس سے کہہ دو, جس رب سے ہے اسی سے کہہ دو. کہا جس سے ہے نا اس کو کہنے کی حاجت نہیں, وہ جانتا ہے کہ ابراہیم کس آزمائش میں, ابراہیم کس ابتلا میں ہے. تو جناب ابراہیم وہ اللہ کا نبی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا عالم دیکھیے کہ آپ اپنے کاندھوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر لے کے جاتے ہیں. یہ واقعات آپ نے ہزاروں بار سنے ہوں گے, لیکن میں آپ سے ایمانداری سے کہتا ہوں ان میں سے ہر ایک واقعے کو اگر بندہ عشق کی نگاہ سے دیکھے نا تو صدیق اکبر کا کوئی ثانی اور کوئی نظیر نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو وہ مقام, وہ مرتبہ, وہ فضیلت عطا فرمائی ہے. اچھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے کہا تھا آپ کے اولیاء کرام یہ ہیں اور حضرات صحابہ کرام میں جناب صدیق اکبر کا مرتبہ. تو ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اولیاء افضل ہیں یا صحابی افضل ہے, ولی افضل ہے یا صحابی افضل ہے؟ تو میں نے اس بندے سے کہا بھائی یہ سوال ہی غلط ہے, یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کہا صحابی افضل اس لیے. میں نے کہا وہ تو افضلیت کا سوال تو بنتا ہے, اگر کوئی پوچھے بھائی افضل کون ہے تو بتایا جا سکتا ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ سوال اپنے سوال کیے جانے کے اعتبار سے غلط ہے. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو تم نے کہا ولی افضل ہے یا صحابی, تو پھر ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ولی کوئی اور قسم ہے, صحابی کوئی اور قسم ہے. تو حالانکہ حقیقت یہ, یعنی ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ وہم ہے کہ اولیاء کرام اور صحابہ کرام, ہم بولتے بھی ایسے ہیں نا, اولیاء کرام اور صحابہ کرام, یہ ولی ہیں یہ صحابی ہیں. تو ذہنوں میں یہ اشکال آتا ہے کہ صحابی الگ ہے ولی الگ ہیں. حالانکہ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کوئی ولی کیسے بنتا ہے, اس پہ بڑی بحث ہے, پھر کبھی تفصیل سے عرض کریں گے. بس یوں سمجھ لیجئے جس کو رب چاہتا ہے اس کو ولی بناتا ہے. اچھا, پھر اس کا طریقہ یہ بیان کیا اللہ نے کہ بندہ پہلے نوافل کی فرائض کی پابندی کرتا ہے, پھر نوافل کی کثرت کرتا ہے, تو اسے میں اپنا ولی بنا لیتا ہوں. پھر وہ
اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنا مقرب بنا لیتا ہوں. یعنی ولی بننے کے لیے عبادات، مجاہدات اور اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام بکثرت کرنے پڑتے ہیں. جو اللہ کو منا لے، اللہ کو راضی کر لے، اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے. اچھا، ولی پھر اللہ کا مقرب ولی کون ہوتا ہے؟ چلیں اگر مادر ذات ولی بھی ہے تو سب سے مقرب کون ہوگا؟ ظاہر ہے اگر ولی ولایت ملنے کے بعد عبادات چھوڑ دے تو پھر وہ ولی تو رہے گا نہیں. ولی اگر مقام ولایت ملنے کے بعد گناہوں کا سلسلہ شروع کر دے تو وہ ولی تو رہے گا ہی نہیں. ولی کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو جب مقام ولایت سے پہلے نیکیاں کرتا ہو، کثرت سے کرتا، اور مقام ولایت اس کو نیکیوں پر اللہ عطا فرما دے، اور ولایت ملنے کے بعد پھر وہ نیکیوں پر مداومت اختیار کرے. توجہ کیجئے گا، میں کڑی سے کڑی میں رہا ہوں، بڑی خوبصورت بات ہے. ولایت ملنے سے پہلے بھی وہ نیکیوں کی کثرت کرے، اور ولایت ملنے کے بعد اور زیادہ کرے کہ اللہ نے اسے اپنا مقرب، اپنا محبوب، اپنا برگزیدہ اور اللہ رب العالمین نے اپنا لاڈلا بنا لیا ہے. اگر اس میں سستی کرتا ہے تو وہ مقام ولایت سے نیچے آ جاتا ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا، جب سید کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو 70ویں گریڈ پہ ہوتا ہے، وہ 70 درجات طے کر کے پیدا ہوتا ہے. اب اگر وہ اپنے اعمال کا سلسلہ جاری رکھے تو درجات بڑھتے رہتے ہیں، اور اگر اپنے اعمال کو خراب کر دے تو اگرچہ وہ پیدا تو بہت اوپر ہوا تھا لیکن اپنے اعمال کی وجہ کر تنزلی کا شکار ہو گیا، اور اب وہ راندہ درگاہ ہو رہا ہے اپنی حرکتوں اور اپنے اعمال کی وجہ کر. تو اسی طریقے سے ولی نیکیاں کر کے ولایت پر پہنچا، اب اس میں کمی نہیں کرے گا بلکہ زیادتی کرے گا تاکہ مقام میں ترقی ہوتی رہے اور اللہ کے قرب کے منازل طے ہوتے رہیں. یہ ولایت کا معاملہ ہے. اور جو صحابی ہوتے ہیں وہ صحابی کیسے بنتے ہیں؟ نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، حج کر کے یا زکوٰۃ دے کے. آپ کہیں گے کسی بھی عمل سے نہیں. کوئی ایک ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس عبادت کو ولی کر کے ولایت حاصل کرتا ہے صحابی اسی عبادت کو کر کے صحابیت کا مرتبہ حاصل کرے، ایسا نہیں ہے. صحابی کون ہے؟ کہا جس نے سر کی آنکھوں سے حضور کی حیات میں سرکار کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اسی ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، یہ صحابی ہے. اچھا، اس سے زیادہ دلچسپی بڑھانے کے لیے بہت اور تابعی کس کو کہتے ہیں؟ تابعی وہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو. نہیں، جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو اور ایک عرصہ ان کی خدمت میں گزارا ہو. فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کی بارگاہ کی بات آئی تو کہا ایک لمحے بھی حضور کی صحبت میں رہا ہو، بس ایک آن حضور کے صحبت میں رہا ہو، ایک نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ گئی ہو، بس. ویسے کرنی اتنے بڑے مقرب اور حضور کے زمانے کے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صحابی نہیں ہے. وہ خیر التابعین ہیں، وہ افضل التابعین، اس لیے کہ انہوں نے جلوہ مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس وجہ کر ویسے کرنی صحابی نہیں ہے. صحابی کون؟ جس نے ایک نظر بھی ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہو اور اسی ایمان کی حالت میں چلا گیا، وہ ہے صحابی. اور تابعی کون ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہو اور ان کی صحبت میں ایک عرصے رہا ہو. کون سی صحبت میں؟ جس نے اکتساب فیض کرے. یہی وجہ ہم کہتے ہیں کہ ہم یزید کو تابعی نہیں مانتے. کیوں؟ حالانکہ صحابہ کا زمانہ پایا اس نے، جناب امیر معاویہ کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ، لیکن اس کے باوجود یزید کو تابعی نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اگرچہ صحابی کی زیارت تو کی ہے لیکن جو صحبت میں رہ کر فیض حاصل کرنا تھا اور جو ان کی صحبت کی برکات وہ حاصل نہیں کی اس نے، تو وہ تابعی نہیں ہوا. لیکن صحابی وہ ہے جس نے ایک نظر بھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا تو وہ صحابی بن گیا. اچھا، وہ صحابی بن گیا. میں آپ سے عرض کروں، ایک صحابی حضور کی بات، بلکہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، جنگ ہو رہی ہے، دوران جنگ کفار کے جو جتھا تھا اس میں سے ایک نے ایک کی نظر چہرہ مصطفیٰ میں پڑی، حضور کے رخ انور کو دیکھا اور اپنے گھوڑے کو یا اپنی اونٹنی کو ایڑ لگائی اور حضور کی بارگاہ میں آ گیا. کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں تو کیا آپ کا رب مجھے معاف کر دے گا؟ سرکار نے فرمایا بالکل کر دے گا معاف. کہا پھر مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا جنت ملے گی. کہا ٹھیک ہے پھر کلمہ پڑھائیے. حضور یہاں سے بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھا رہے، وہ وہاں پر سواری پہ بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھ رہا ہے. سرکار نے کہا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. انہوں نے سامنے سے دہرایا، کلمہ پڑھا اور عرض کی کہ اب اجازت دیجیے قدم بوسی بھی کر لوں، 10 بوسی کے لیے حاضر ہوں. سرکار مسکرا دیے. وہ سواری سے نیچے اترنے لگے، پیر پھنسا
گرے, انتقال ہو گیا. وہ شہید ہوئے نہیں. ظاہری طور پہ جس پر شہادت کا حکم لگتا ہے وہ شہید بھی نہیں ہوئے, صرف انہوں نے حضور کی ذات کو دیکھا اور اسلام قبول کیا بس. زندگی میں کوئی حج, کوئی عمرہ, کوئی نماز, کوئی نیکی, کوئی عبادات اس کے علاوہ تھی ہی نہیں. لیکن میں پوری ذمہ داری سے عرض کروں, اس بات پر امت کا اجماع ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی امت کے سارے اغواص سے اعلیٰ, دنیا کے سارے اولیاء کرام ایک طرف اور حضور کا وہ صحابی ایک طرف, کہ اس کی نیکیاں بھاری ہیں. ان نیکیاں کی کیا تھی جو بھاری ہیں؟ کہ وہی نیکی کی تھی جو دوسرا کوئی بھی نہیں کر سکا, اور وہ چہرہ مصطفیٰ کا دیدار ہے. وہ رخ مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھنا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جانا ہے. تو اب یہ فرق کو سمجھیے گا کہ جو کہا ولی اور صحابی, یہ صرف اس اعتبار سے کہا جاتا ہے جیسے کہا جائے بھائی یہ فوجی ہے, یہ بریگیڈیئر ہے. بریگیڈیئر ہے مطلب فوجی نہیں ہے. یہ سپاہی ہے, یہ میجر ہے. سپاہی ہے وہ سپاہی نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آرمی کے تو سارے ہی ہیں, بریگیڈیئر بھی ہے, سپاہی بھی ہے, میجر بھی ہے, کرنل بھی ہے. تو پھر یہ کیٹیگریز کیوں بنائی گئی ہیں؟ کیا پھر وہ فوجی میں شامل نہیں ہوتا بریگیڈیئر یا کرنل کا؟ ہوتا ہے. اس سے زیادہ کون ہوگا؟ وہ سب سے زیادہ شامل ہوتا ہے, اسی کی بات چلتی ہے. تو کہا پھر بات واضح ہو گئی کہ کرنل بریگیڈیئر جیسے ایک عہدہ ہے, ایک سپاہی ان کے رینک کو نہیں پہنچ سکتا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ آرمی میں یہ سارے ہی ہیں. تو کہا یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ حضرات صحابہ کرام یہ ولایت کا وہ مقام ہے جس مقام پر دنیا کا کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا. یہ ولایت کا وہ مرتبہ ہے جس مرتبے پر دنیا کا کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا, اس لیے کہ یہ مرتبہ صرف چہرے مصطفیٰ کو دیکھنے سے ملتا ہے. یہ مرتبہ صرف رخ مصطفیٰ کو دیکھنے سے ملتا. اور یہ بات یاد رکھیے کہ حضور علیہ السلام کا دیدار سر کی آنکھوں سے حضور کی حیات میں ہوا. ورنہ اگر سرکار کی وصال ظاہری کے بعد سرکار آج بھی کرم کرتے ہیں, صرف خواب میں نہیں بلکہ ظاہری آنکھوں سے. اور خود فرما دیا سرکار نے, جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے دیکھے گا, ان قریب وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا. جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, جس نے خواب میں دیکھا اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. تو یہ بات تو طے ہے کہ آج بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو سر کی آنکھوں سے دیدار کراتے ہیں. اب نہیں جانتے سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کو کس لفظ پر سرکار سے نوازا گیا تھا؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے. اس شعر پر ہی سرکار نے جالیوں سے باہر نکل کر اپنا دیدار کرایا. اور ایسی اگر میں اس پر گفتگو کروں تو ایسے کثیر محدثین اور اکابرین گزرے ہیں جن کو حضور نے سر کی آنکھوں سے دیدار کرایا, اپنا دیدار. تو یہ صحابی نہیں ہوں گے. صحابی وہ جو حیات مصطفیٰ, ظاہری حیات مصطفیٰ میں سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھتا ہے اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوتا ہے. اب یہ بن گئے صحابی. تو حضرات صحابہ کرام ایسا نہیں کہ ولی اور صحابی اور, بلکہ صحابیت ولایت کا وہ بلند مرتبہ ہے جس مرتبے پر صرف وہی پہنچ سکے جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے. اس کے علاوہ کوئی ولی نہیں پہنچ سکا اور نہ پہنچ سکے گا. تو پھر دوسری بات ذہن میں یہ آتی ہے, اگر ایسا ہی ہے تو پھر جتنی کرامتیں دیگر اولیاء کرام کی مشہور ہیں, اتنی صحابہ کرام کی ہیں مشہور نہیں ہیں. اتنی کرامتیں نہ ابو بکر کی ہیں, نہ عمر کی ہیں, نہ عثمان کی ہیں, نہ حیدر کرار کی مشہور نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں مشہور نہیں ہے. جتنی کرامتیں غوث اعظم کی ہیں, میں آپ سے کہوں غوث اعظم کی 10 کرامتیں سنائیں, آپ سنا دیں گے. میں کہوں گا ابو بکر کی 10 کرامتیں سنائیں رضی اللہ تعالیٰ, حالانکہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں. میں کہوں حیدر کرار کی 10 کرامتیں سنائیں, ہو سکتا ہے کوئی سنا دے. لیکن جتنی کرامتیں غوث اعظم کی یاد ہیں اتنی ان بزرگوں کی یاد نہیں. تو ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کی کرامتیں کم کیوں ہیں؟ اگر یہ ولایت میں زیادہ عالی مرتبت ہیں, اگر یہ مقام ولایت میں زیادہ بلند مرتبے پر ہیں, تو پھر ان کی کرامتیں زیادہ مشہور کیوں نہیں ہیں, یا ان کی کرامتیں معلوم کیوں نہیں ہیں؟ اس کی مثال بھی بہت آسان سی میں آپ کو دے دوں. دیکھیں, جس وقت سورج نکلا ہوتا ہے اس وقت آسمان پر چاند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مطلع پر ہوتا ہے, نظر آتا ہے. کبھی کبھی کوئی نظر آ گیا تو آگے کہیں سے, ورنہ نظر نہیں آتا. دوسری طرف دیکھیے, جس وقت چاند اپنے جوبن پر ہو, یعنی 14ویں کا چاند ہو, ستارے نکلے ہوتے ہیں اس وقت؟ بالکل ہوتے ہیں. لیکن کیا آپ کو وہ ستارہ جو 27-28 تاریخ کو ٹمٹما کر کے آپ کو اپنی طرف مائل کرتا ہے, کیا وہ 14ویں رات کے چاند میں بھی آپ کو اتنا زیادہ مائل کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ نہیں. علماء نے فرمایا بات یہی ہے کہ دیکھو, آج
حالات اور ہیں، اس وقت حالات اور تھے. اس وقت خود امام الانبیاء موجود ہیں، اس وقت انبیاء کرام کے سردار موجود ہیں، سرکار کی ذات موجود ہے. کہ جب سورج نکلا ہو نا، ستاروں کو تو پتہ ہی نہیں لگتا، اس وقت چاند کا پتہ نہیں لگتا، لیکن جب سورج ڈوب جائے تو چاند بتاتا ہے کہ میں چاند ہوں. تو کہا یہی صورتحال اس وقت تھی جب سرکار موجود ہیں. تو اس وقت سرکار کے سامنے کسی کی کوئی ذات، کوئی حیثیت، کوئی چیز واضح نہیں ہو رہی. اس لیے نہیں کہ ان کو کرامتیں نہیں دی گئیں، ان کو شان نہیں دی، اس لیے کہ جب حضور کی ذات موجود ہے، جب مقام صحابہ میں سورج کو پلٹنے والے موجود ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا علی کے آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگا کر کے ان کی آنکھوں کو ٹھیک کرنا ہے، جس وقت جناب قتادہ کی آنکھ کو لگا کر کے ٹھیک کیا جا رہا ہے، جس وقت سلمہ بن اکوع کے ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو جوڑا جا رہا ہے، جب یہ ساری چیزیں موجود تھیں، اس موقع پر دیگر اور صحابہ کرام جو بڑی کرامتوں والے تھے ان کی کرامتیں ظاہر نہیں ہوتی تھیں. لیکن حضور کے وصال کے بعد اب دیکھیے، جناب ابو بکر کی کرامتیں بھی ہیں، جناب عمر کی کرامتیں بھی ہیں، جناب عثمان کی بھی ہیں، جناب حیدر کرار کی، پھر وہاں سے ہونا شروع ہوئی. تو اس وقت ٹائم کم ملا. لیکن اگر دوسری طرف غوث اعظم کو ہی لے لیں تو سرکار بغداد حضور غوث پاک کی جو 91-92 سالہ عمر ہے، یہ پوری امت کے سامنے ہے، اور غوث پاک غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہے. تو اس لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ آشکار ہو گیا، زندگی کا ایک ایک لمحہ لوگوں کے سامنے آ گیا. بچپن میں کیا تھا، جوانی میں کیا تھا، بڑھاپے میں کیا تھا، یہ ساری چیزیں آ گئی. تو ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے علاوہ دیگر اور جو اولیاء ہیں ان کو زیادہ کرامتیں ملتی ہیں، صحابہ کرام کو نہیں ملی. حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کو جتنا بڑا مقام اور اتنی کرامتیں رب نے دی ہیں، اتنی کسی کو بھی نہیں ملی. لیکن اللہ کے حبیب چونکہ موجود ہیں اس وقت، اس لیے ان کی کرامتوں کا ظہور نہیں ہوا یا ان کی کرامتیں مشہور نہیں ہوئی، کیونکہ جب سورج موجود ہو تو پھر چاند اپنی رانائیاں کھو بیٹھتا ہے یا کم از کم لوگوں پر اس کا اثر قائم نہیں رکھ پاتا. اور یہی صورتحال اس وقت تھی. اب ان تمام لوگوں میں جب ہم نے دیکھا کہ دیگر اولیاء اور صحابہ کرام میں اتنے زمین آسمان کا فرق ہے، تو دوسری طرف پھر ہم دیکھیں کہ پھر حضرات صحابہ کرام میں جو سب سے افضل ہیں. ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی منفرد و ممتاز، اور انفرادی حیثیت میں تو حضور کے ہر صحابی دوسرے سے ممتاز ہے. یعنی اگر ہم کہیں نا جزوی اعتبار سے تو ہر صحابی دوسرے پر فوقیت رکھتا ہے. میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں، جیسے کہ کسی جگہ پر جب امتحان ہوتے ہیں تو جو فرسٹ آنے والا ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میتھمیٹکس میں اس کے مارکس اس بندے سے کم آئے ہوتے ہیں جو تھرڈ پہ ہوتا ہے. کہا پھر فرسٹ کیسے آ گیا؟ میتھ میں تو تھرڈ والے کے نمبر زیادہ ہیں، اس کے تو نمبر کم ہے. تو کہا اگرچہ میتھ میں کم ہے لیکن اس کے علاوہ بقیہ سبجیکٹس میں زیادہ ہیں. تو جزوی اعتبار سے ہر صحابی دوسرے پر فضیلت رکھتا ہے. لیکن اگر کلیتاً دیکھا جائے، یعنی تمام تر شعبہ ہائے زندگی کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو پھر جو مرتبہ اللہ رب العالمین نے جناب صدیق اکبر کو دیا، یہ مقام کسی کو بھی حاصل. جزوی اعتبار سے چند مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جو مقام دیا، جناب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سعد بن ابی وقاص، یہ وہ دو صحابی ہیں جن کو سرکار نے کہا فدا کا ابی و امی. بولیے سبحان اللہ. میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. دنیا کہے فدا کا یا رسول اللہ، اور سرکار جس کو کہیں فدا کا یا سعد، فدا کا یا زبیر. زبیر بن عوام اور جناب سعد بن ابی وقاص، یہ وہ دو صحابی ہیں کہ جن کو سرکار نے فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو. حضرت زبیر ہی ہیں جن کو سرکار نے اپنا حواری قرار دیا. ہر نبی کا حواری ہوتا ہے اور میرے حواری تو زبیر تو ہے. جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ جبریل امین کو دیکھا. اس اعتبار سے یہ سب سے منفرد ہے، ان کا مقام دوسرے صحابہ کے نام سے بڑھ کر کے. جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سرکار نے ارشاد فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیارا یہ ہے. کون؟ زید بن حارثہ کے بیٹے، سرکار کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ، ان کے بیٹے اسامہ بن زید. یہ وہی اسامہ بن زید ہیں کہ جب سرکار اسلام کا وصال ہوا ہے تو انہی کا لشکر سرکار السلام نے بھیجا تھا، جس کو صدیق اکبر نے واپس نہیں بلایا اور یہ اپنے کام پر جاری رہا اور اپنے مشن پر قائم رہا. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابی بن کعب کو فرمایا کہ قرآن دانی میں، قرآن کی قرأت میں ابی بن کعب جیسا کوئی نہیں. آپ بتائیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی. سرکار کہتے ہیں ابی بن کعب جیسا قرآن پڑھتا ہے، ایسا قرآن کوئی بھی نہیں پڑھتا. زید بن ثابت فرمایا کہ جس طریقے سے فرائض علوم پر اسے مہارت حاصل ہے ایسے کسی کو بھی نہیں.
حالانکہ یہ سارے اشخاص موجود ہیں. جناب معاذ بن جبل کو فرمایا علم حلال و حرام میں جتنا زیادہ اللہ نے اس کو ملکہ دیا کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا. ابو عبیدہ بن جراح کو سرکار نے فرمایا یہ امین الامہ ہے، یہ میری امت کا امین ہے. امیر معاویہ کو حضور نے فرمایا یہ خال امہ ہے، امت کا مامو جان. بولیے سبحان اللہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مختلف خصوصیات عطا فرمائی. سعد بن معاذ کا جب وصال ہوا حضور نے فرمایا اس کے وصال پر عرش خدا ہل گیا. جناب ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا عرش کا رب ان کو سلام کہتا ہے. یہ خصوصیت دوسروں کو حاصل نہیں ہے. جناب سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار نے فرمایا یہ صاحب الاسرار ہے، یعنی یہ میرے رازوں کو جاننے والا ہے. ابو بکر سے زیادہ قریبی کون؟ لیکن فرمایا یہ میرے رازوں کو جاننے والا ہے. یعنی اس اعتبار سے اگر میں کہوں تو پیارے آقا علیہ السلام کا ہر صحابی دوسرے سے منفرد و ممتاز ہے. اب آئیے جب ہم انتہا پر پہنچتے ہیں تو سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ بلند و بالا مقام کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر خیر الاولین والآخرین، کہتے ہیں ابو بکر و عمر سارے اگلے پچھلوں میں سب سے افضل ہیں. بولیے سبحان اللہ. ابھی ان کا دن 2 دنوں کے بعد آ رہا صدیق اکبر کا. آپ فرماتے ہیں ابو بکر و عمر ساری کائنات میں افضل ہیں. وہ خیر اہل السماوات و خیر اہل الارضین الا النبیین والمرسلین. فرمایا صرف میری امت میں نہیں بلکہ فرمایا کہ سارے زمین و آسمان میں انبیاء و مرسلین کے بعد ابو بکر و عمر سب سے افضل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے زیادہ بلند و بالا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. اب یعنی سارے اولیاء کرام میں صحابہ افضل اور سارے صحابہ میں ابو بکر و بولیے سارے بولیے. یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ضروریات اہل سنت میں سے. اگر کوئی یہ عقیدہ نہ رکھے، یعنی اگر کوئی اشخاص کو سب سے افضل نہ مانے تو ہمارے نزدیک وہ بد مذہب بد عقیدہ گمراہ ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. اتنا اہم ترین عقیدہ ہے یہ. شیخین کو ابو بکر و عمر کو کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ماننا. اچھا پھر ان میں صرف اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں ورنہ متن حدیث میں نے سوچا پڑھوں گا تو زیادہ ذوق آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل آئے، میں نے کہا اے جبرائیل میرے سامنے عمر بن خطاب کی فضیلتیں بیان کرو. عمر کی فضیلتیں کیا کیا ہیں، عمر کی شان، عمر کا مقام کیا ہے. اب جبرائیل کیا کہتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ اگر میں جناب عمر کے فضائل بیان کروں تو اس کی مدت اتنی ہے کہ جب تک نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے. کتنے سے رہے؟ 950 سال. اللہ کا وہ فرشتہ جو معصوم، جو تھکنے سے پاک، جو بھولنے سے پاک، جو چوکنے سے پاک، وہ کہتا ہے میں تواتر کے ساتھ اگر جناب عمر کے فضائل بیان کروں تو یا رسول اللہ 950 سال لگیں گے مجھے کہ میں عمر کے فضائل بیان کر سکوں، عمر کے فضائل و مناقب کا احاطہ کر سکوں. اب آگے سنیے. اور پھر یہیں پر رکے نہیں جبرائیل، سرکار نے صرف عمر کا پوچھا تھا، جبرائیل نے بات مکمل کی. کہتے ہیں اور بے شک عمر ایک نیکی ہے ابو بکر کی نیکیوں میں سے. عمر کی اتنی نیکیاں جو 950 سال بھی بیان نہ ہو سکے، ان نیکیوں کو اگر جمع کیا جائے تو ابو بکر کی ایک نیکی بنے گی. اب ابو بکر کا مقام کتنا افضل، جناب ابو بکر کا مرتبہ اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کی شان، ان کے مناقب، ان کے فضائل کس قدر افضل و اعلیٰ ہے، جس کو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا بیان فرمایا. سن لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر کے بارے میں کیا فرمایا. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے علاوہ کسی ایسے پر سورج طلوع ہی نہیں کیا جو کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہو. یعنی سادہ سے اور سیدھا سے لفظوں میں کہوں کہ کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے. اور یہ ہم امام خطبے میں پڑھتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. انبیاء کرام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں لگتی ہے مجھ کو یہی ترتیب بھلی، ابو بکر و عمر عثمان و علی. اللہ رب العالمین صدیق اکبر کی محبت عطا فرمائے.
معیت عطا فرمائے۔ میں نے صرف آپ کے سامنے حصول برکت کے لیے ذکر ابو بکر کیا، اللہ نے چاہا زندگی رہی تو اگلے سال ہم صدیق اکبر کی سیرت پر پورا مہینہ کلام کریں گے انشاءاللہ، بالکل اوائل سے بتائیں گے کہ صدیق اکبر کون ہے اور کیا ہے، اور کوشش کیجئے کہ آپ بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پڑھیے۔ دور بڑا پرفتن ہے، یعنی آج لوگ ڈائریکٹ حضرات صحابہ پر بھونک رہے ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی ایسا نظر آئے کہ جو میرے صحابہ کے خلاف بولتا ہو، اسے کہو اللہ تعالیٰ تم پر، اللہ تعالیٰ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو کہ تم صحابہ کرام کے خلاف بول رہے ہو جو میرے محبوب کے صحابی ہیں اور اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے۔ تو اس لیے حضرات صحابہ کے بارے میں ایمان مضبوط کیجئے اور اپنے عقیدے کو، اور پھر وہ شعر جو مولانا حسن خان صاحب نے کہا ہے وہی سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہتے ہیں ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ کیا دیکھو، جب ابو بکر خلیفہ بنے تو ان کے وزیر کون کون ہوئے، ان کے ہاتھ میں بیعت کرنے والے کون کون ہوئے؟ کہا جہاں سارے صحابہ ہیں، سارے اہل بیت ہے، وہیں ابو بکر کے خلیفہ اور آپ کی بیعت کرنے والے جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی۔ لیکن جب جناب صدیق اکبر کا وصال ہوتا ہے تو جناب عمر کی بیعت کرنے والے جناب عثمان اور جناب علی، اور جب جناب عمر کا وصال ہوا، جناب عثمان خلیفہ بنے تو ان کی بیعت کرنے والے جناب علی۔ تو کہا جس کی بیعت ان تینوں نے کی ہے وہ کون ہوا؟ کہا ابو بکر کی بیعت عمر نے کی، یعنی جس کی بیعت عمر نے کی ہو، جس کی بیعت عثمان نے کی ہو، حیدر کرار، مولا کائنات، شیر خدا، علی المرتضیٰ نے جن کی بیعت کی، ان کا مقام کتنا بلند ہے۔ کہا ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ پھر تمام سلسلوں میں سب سے افضل سلسلہ صدیق اکبر کا، اور پھر اس پر بڑے دلائل ہیں، بڑے ہی دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ بنایا۔ اللہ ہمیں اسی عقیدے پر زندگی عطا فرمائے، اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے۔ اس میں کوئی کسی قسم کی لچک، یہ بندے کو ایمان اور بندے کو عقیدے سے اور بندے کو یوں کہہ لیجئے کہ دین سے اس طرح خرچ کرتی کہ بندہ گمراہ بد دین ہو جاتا ہے۔ بد مذہب اسی کو کہتے ہیں کہ جو فضیلت شیخین کا قائل نہ ہو۔ تو یہ عقیدہ رکھیں گے اور 22 جمادی الاخری کو ایصال ثواب بھی کریں گے انشاءاللہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں۔ صدیق اکبر کے اگر مزار شریف پہ حاضر ہونا ہو، بغداد جانے والوں، بریلی جانے والوں اور اجمیر جانے والوں، لاہور جانے والوں، صدیق اکبر کے مزار پہ جانا ہو تو پتہ بہت سیدھا سا ہے، باب السلام سے داخل ہوئیے اور محبوب کے قدموں میں حاضر ہوتے ہوئے باب بقی سے جب نکلیں گے تو سرکار کے ساتھ ہی ابو بکر مل جائیں گے۔ کہتے ہیں ہر بندہ زمین کے اس حصے میں دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کا خمیر تیار ہوتا ہے، اور اس پر اجماع ہے کہ حضور کا جسم اطہر زمین کے جس حصے سے لگا ہوا ہے یہ کائنات میں سب سے افضل ہے، اور اسی حصے سے ابو بکر کا بھی لگا ہوا ہے۔ جس زمین کے حصے سے سرکار کا جسم اطہر تیار ہوا ہے اسی حصے سے ابو بکر کا جسم اطہر تیار ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو کتنا بلند مقام دیا کہ مٹی کے جس حصے سے سرکار کا بدن اطہر تیار ہوا ہے اسی حصے سے جناب ابو بکر کا بدن اطہر تیار ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مرقت پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ کرے ایسا ہو دربار مصطفیٰ بھی جائیں اور دربار ابو بکر بھی جائیں، دربار عمر بھی جائیں، دربار شہزادی کونین بھی جائیں۔ اللہ پاک ان ساری بارگاہوں میں حاضری کے سعادت عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا ہے لیکن ایک جملے میں میں یہ بات مکمل کروں۔ کراچی میں ویسے سردیاں تو آتی نہیں ہیں لیکن آ گئی ہیں پھر بھی۔ کل رات جو ٹیمپریچر تھا وہ بتاتا ہے کراچی میں سردیاں آ گئی ہیں، ویسے ہم لوگوں کو زیادہ لگتی ہیں۔ ابھی ہم ان سردیوں کا ذکر جب فیصل آباد والوں سے کریں یا آگے والوں سے کریں، کوئٹہ والوں سے کریں، وہ ہنستے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سردیاں تو آئیں، لیکن ہمارے لیے سردیاں ہیں۔ یعنی کراچی والوں کے لیے 5, 7, 8, 9 یہ ٹیمپریچر جو ہے نا وہ ٹھنڈ، اچھی خاصی ٹھنڈ رکھتا ہے اور ہمیں سردی لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جب سردیاں آتی ہیں تو آسمان پر فرشتے جشن مناتے ہیں، مبارک ہو اللہ نے امت محمدیہ کو سردیاں عطا فرما دی۔ کیوں؟ کہ دیکھو اب ان کے لیے راتوں کی طویل رات میں قیام کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے، اب دن چھوٹے ہوں گے، روزے رکھنا کتنا آسان ہو گیا ہے، اب حضور کے غلام زیادہ نیکیاں کریں گے اور اللہ کے مقرب بن جائیں گے۔ ایک طرف تو فرشتوں کا جشن ہے، دوسری طرف ہمارا عالم یہ ہے کہ سردیوں کی وجہ کر فجر کی نماز بھی چھوڑ دیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنا بڑا المیہ ہے۔ پھر سردیوں کے حوالے سے ایک وظیفہ یاد رکھیے بڑے کمال کا ہے کہ سرکار اسلام فرماتے ہیں جس روز زیادہ سردی ہوتی ہے بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج کتنی سردی ہے، اللہم اجرنی من زمہریر، اے اللہ مجھے زمہریر سے بچا،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا میرے بندے کو دیکھو یہ مجھ سے میری جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے، گواہ ہو جاؤں میں نے اس کو زمہریر سے آزاد فرما دیا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا زمہریر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جہاں سردی ہے، جہاں ٹھنڈک ہے، اور اتنی ٹھنڈک ہے کہ جب کسی کو اللہ اس جگہ پر ڈالے گا تو ٹھنڈ کی وجہ کر اس کے بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ زمہریر ہے۔ تو جب سردی ہو یوں کہیے لا الہ الا اللہ۔ آج کتنی سردی ہے، بولیے جملہ دہرائیے، سرکار نے فرمایا آج کتنی سردی ہے، اللہم اجرنی من زمہریر، مبارک ہو اللہ نے آپ کو آزاد فرما دیا۔ یہ فرمان مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ۔